الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. آمنت باللہ و بآیاتہ. معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت. اور قرآن کریم میں بکثرت ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے. نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور نفس میں رجوع اللہ اور تواضع پیدا ہوتی ہے، اور نماز کی برکات اور ثمرات بہت زیادہ ہیں جو کتابوں کے اندر بیان کی گئی. ایسے ہی زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی جو ہے وہ دور ہوتی ہے اور مال کا خبث اور مال کی گندگی دور ہوتی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھو. جماعت کی نماز میں بہت ساری حکمتیں اور فوائد ہیں، اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک نماز کا ثواب 27 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے. رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے با جماعت نماز پڑھنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قحط کے اندر مبتلا کرتا ہے. اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں ضائع اور برباد ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. معزز سامعین، آج کے درس کی مصنون دعا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا دیجیے، اور جس نے مجھے پلایا اسے پلا دیجیے. معزز سامعین، مسائل کے سلسلے میں آج کے درس کے اندر عرض یہ ہے کہ جس طرح دوسری عبادات مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ میں نیت ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی نیت ضروری ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اور نیت کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت دل میں نیت کرے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے مال سے زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے وقت یہ نیت کرے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، چاہے مستحق آدمی کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہو یا نہ ہو. تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.